چاہے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہوں، چاہے علیحدہ علیحدہ وقتوں میں دی ہوں، چاہے غصے میں دی ہوں، چاہے چائے پلا کے دی ہو، چاہے ہنزا گھماتے ہوئے 3 طلاقیں دی ہوں، ہر صورت میں ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اور یہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ آج بس 100 150 سال پہلے یہ نیا فرقہ آیا جو کہتا ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ یہ لوگ صحابہ کو بھی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، حضرت عثمان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، حضرت علی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو عمر کو طلاق کا مسئلہ سمجھ میں آیا نا، مجھے اس سے زیادہ آیا ہے، میں عمر سے زیادہ دین کو جانتا ہوں۔ جو حضرت عثمان کو دین سمجھ آیا، مجھے زیادہ سمجھ میں آیا۔ جو حضرت علی کو دین سمجھ میں آیا نا، اہل حدیث کے ان مولوی صاحب کو عمر سے، علی سے، عثمان سے اور 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ سے زیادہ دین سمجھ میں آیا، اور کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، حالانکہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ 1400 سال کے جتنے بھی اکابرین اور اسلام کے ایکسپرٹس گزرے ہیں، ان سب کا یہ موقف ہے، ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اب اگر کسی کو اپنی حرام بیوی کو حلال کرنا ہو تو اہل حدیثوں سے فتویٰ لے لے، یہ حرام ہی رہے گی، کیونکہ عمر نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، 1,24,000 صحابہ نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ جو 1400 سال کی لیگیسی کا انکار کر کے حرام بیوی کو حلال کر رہا ہے، اس کے ایک فتوے سے حرام بیویاں حلال نہیں ہوئی ہیں۔ عمر کو چیلنج نہ کرو، حضرت علی کو چیلنج نہ کرو، حضرت عثمان کو چیلنج نہ کرو، صحابہ کے اجماع کو چیلنج نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ عمر کو اسلام کم سمجھ میں آیا تھا، اس اہل حدیث مولوی صاحب کو اسلام زیادہ سمجھ میں آیا۔ عافیت اسی میں ہے، ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہیں، اس کے بعد واپسی کا طریقہ نہیں ہے، اور طریقہ اگر ہے تو وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے شوہر کی پہلے عدت گزارے گی، پھر از خود اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرے گی، پری پلان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے گا، پھر وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے، پری پلان نہیں ہونا چاہیے، پہلے سے مشروط یا طے شدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے اس زوجہ کو طلاق دے گا۔ پھر یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کی عدت گزارے گی۔ اب اس کے لیے پہلا شوہر حلال ہے، پہلے سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے طریقہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ بتایا جاتا ہے، وہ حرام بیویوں کو حلال کرنے کے سارے 2 نمبر اور حرام طریقے ہیں، اس سے حرام بیویاں حلال نہیں ہوتی۔